پھر اللہ کے غضب سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سی چیز مجھے اللہ کے غضب سے دور کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو. ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو. انہوں نے پوچھا کہ کون سی چیز اللہ کی ناراضگی سے بچائے گی؟ تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. تو جو دوسروں پر ناراض نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس پر ناراض نہیں ہوتا، اور جو دوسروں پر خواہ غضبناک ہوئے چلے جا رہا ہے تو پھر تیار رہے کہ پھر رب کریم بھی اس سے ناراض ہو. پھر یاد رکھیے کہ غصہ نہ کرنا باہمت لوگوں کی صفت ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتے ہیں اور ان صفات کو پسند کرتے ہیں جو کسی کے اندر تحمل اور بردباری کی شکل میں ہو اور جلد بازی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے سردار اشج سے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، بردباری اور تحمل مزاجی، یعنی دوسرے کی بات سن کے برداشت کر لینا اور ٹھہر کے کام کا. انات ہے دوسری، تحمل بردباری اور ٹھہر کے کام کرنا، جلد بازی سے پرہیز کرنا. جب انسان جلد بازی سے پرہیز کرتا ہے تو پھر اس کے اندر حقیقی معنوں میں حلم آتا ہے، بردباری آتی ہے. اور جب انسان کسی کی بات سن کے سہ لیتا ہے تو یہی دراصل برداشت ہے. تو یہ صفات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جس انسان کے اندر ہو. پھر یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، یعنی غصے پہ کنٹرول کرنا. عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگ جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو اس معافی کی مناسبت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ کیسے؟ زخم جو لگ جائے، مثلا کسی شخص سے کوئی چیز چھٹ گئی، آپ کو آ لگی، کسی نے کچھ پھینکا ہوا تھا وہ آپ کو چپ گیا، زخم لگ گیا. کوئی سامنے سے آ رہا تھا، آپ ایک دم پیچھے ہٹے، پیچھے کوئی ایسی چیز تھی جس سے آپ ٹکرا کے چوٹ کھا گئے. ایسے میں انسان کو بڑا غصہ آتا ہے، کبھی کو پش کر دیتا ہے اور آپ جا لگتے ہیں کسی چیز پہ، تو اس وقت انسان کہتا ہے کہ اب تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں جب تک میں اس کو بھی وہیں دھکیل کے نہ رہوں. لیکن جو شخص اس وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتا اور معاف کر دیتا ہے تو ایسے شخص کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. کس درجے کے؟ جس درجے کی معافی دیتا وہ. پھر غصے سے پرہیز، غصے سے بچاؤ نجات کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، یعنی جہنم کی آگ سے، اللہ کی ناراضگی سے. نمبر 1 چھپے اور ظاہر میں اللہ سے ڈرنا. نمبر 2 رضامندی اور غصے میں اعتدال، اور فقیری اور غنا میں میانہ روی اختیار کرنا. پھر اسی طرح جو شخص غصے سے پرہیز کرتا ہے، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کے عیب چھپا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. آپ دیکھیے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں نا تو ہماری اصلیت سامنے آ جاتی ہے اور لوگوں کو وہ چہرہ پھر کبھی نہیں بھولتا، وہ ہمارا سٹائل کبھی نہیں بھولتا، اور لوگ جب ہمیں یاد کرتے ہیں تو پھر وہی شکل ان کے سامنے آتی ہے کہ اچھا وہ فلاں جس نے فلاں موقع پر اتنا غصہ کیا. آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ سوچتے تو آپ کے ذہن میں اس کی کیا پکچر آتی، کس طرح آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. یعنی آپ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، ناراض چہرہ اس کا نظر آتا ہے، خوشگوار چہرہ نظر آتا ہے، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے والا محسوس ہوتا ہے. یعنی اس کی کیا یاد یا کیا اثرات آپ کے دل پر ہوتے ہیں. تو ہر شخص اپنے ان کاموں کی بنا پر پہچانا جاتا ہے جو اس کے اندر دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں. پھر اسی طرح جو شخص غصہ کنٹرول کر لیتا ہے دشمن بھی اس کا دوست بن جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی برائی برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے اچھا ہو. فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم،
تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی پڑی ہوئی ہو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دلی دوست. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہیں جو صبر کرتے ہیں، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے. تو ادفع باللتی ہی احسن کا مطلب کیا ہے؟ غصے کے وقت صبر کر لینا، برائی کو معاف کر دینا. اور جب لوگ برا اخلاق اختیار کریں تو اس وقت جواباً اچھا اخلاق اختیار کرنا. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی ہر آفت سے بچا لے گا اور ان کے دشمن بھی عاجز ہو کر ان کے دلی دوست بن جائیں گے. ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمے ہوتا ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن بھی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود بھی گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، یعنی وہاں اس کا خوف دور ہو جائے گا. جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے غصے پر کنٹرول کرنا. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کرے جو مجھے جنت میں لے جائے، کیونکہ ان لوگوں کو جنت کا یقین بھی تھا اور شوق بھی تھا. کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں. تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. لا تغضب ولک الجنہ. کتنی بڑی بات ہے. اب دیکھیے کہ غصے کی 3 اقسام ہوتی. ایک وہ غصہ جو کرنا ہی چاہیے، دوسرا وہ جو مباح ہے، اور تیسرا جو ناپسندیدہ ہے. اب یہ پہلی قسم کا غصہ وہ ہے جو اللہ کی خاطر ہو. جب اللہ کی کوئی حد ٹوٹ رہی تو انسان کے دل میں اگر کوئی چیز جوش مارتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یا آپ کسی شخص کو انتہائی قبیح حرام ناجائز کام کرتے دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو. تو ایسی صورت میں انسان دوسرے کو، یعنی غصہ اصل میں کیا ہے، پھر وہ اس کو ایسی انرجی دیتا ہے کہ انسان کچھ جا کے کر لیتا ہے. اس کو کیا چاہیے کہ وہ اس شخص کو سمجھائے، اس کو بتائے. اب جو شخص ایسا غصہ کرے گا اور سمجھانے میں تھوڑا فارم بھی ہوگا، اس کے مطلب نہیں کہ بد اخلاقی برتنا شروع کر دے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دراصل صاحب ایمان شخص ہے، کیونکہ ایسا شخص ہی اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا تھا. ہاں جب اللہ کی کوئی حد قائم کرنے کو پامال کیا جاتا تو پھر آپ اللہ کے لیے اس سے بدلہ لیتے تھے. پھر اسی طرح جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کے کرنے پر اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ بھی بجا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم تقدیر پر بحث کر رہے تھے، تقدیر کے ایشو پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے چہرے پر اناروں کے دانوں کا عرق نچوڑ دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا؟ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ یقیناً تم لوگوں سے پہلے کی قوم میں اس مسئلے میں بحث مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسئلے میں بحث اور تکرار نہ کرنا، کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں. کچھ چیزوں کا علم اللہ نے بندوں کو لمیٹڈ ہی دیا ہے، وہ مسائل بندے نہیں حل کر سکتے. تقدیر کا مسئلہ بھی اسی میں سے ہے، بس اس پر ایمان رکھنا ہمارا کام ہے. تو بہرحال یہاں قصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر غصہ کیا، اور غصہ کیسے کیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے پراپر انداز میں جا کے نصیحت کی. غصے کی حالت میں ڈانٹ ڈپٹ اور چیخنا چلانا یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص لوگوں کو دین سے متنفر کر رہا ہے یا کوئی غلط ایسا کام کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھانے میں اگر انسان فرم ہے تو کوئی حرج نہیں. ایک ابو مسعود تھے، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں،
اس پر آپ اتنا غصے میں ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ کو کبھی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا لوگوں تم میں بعض لوگ نمازوں سے لوگوں کو روکنے اور دور کرنے کا سبب ہے، پس جو شخص امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند سبھی ہوتے ہیں. اسی طرح شریعت کی خلاف ورزی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا، پھر آپ کے صحابہ بھی. مثلا سالم بن عبداللہ اپنے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، پیریڈز میں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. پھر آپ نے فرمایا اس کو حکم دو، پھر وہ اس سے رجوع کرے، پھر اس کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے، پھر پاک ہو، اس کے بعد اگر چاہے تو جماع کیے بغیر اس کو طہر کی حالت میں طلاق دے دے. بس یہ وہ طلاق ہے جس کی عدت کے بارے میں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اسی طرح مسجد میں گندگی پھیلانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ ناراضگی کا اظہار صرف چہرے مبارک پر ہوتا تھا. یہ نہیں کہ آپ بہت شاؤٹ کرنے لگتے نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کوئی بد اخلاقی نہیں تھی. چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی جس سے پتہ چلتا کہ آپ غصے میں آ گئے. آپ نے مسجد میں قبلے کی رخ دیوار پر ایک ریٹ دیکھی، یعنی ناک سے جو سٹف نکلتا ہے، تو آپ ناراض ہوئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. پس ایک انصاری خاتون کھڑی ہوئی اور اس کو رگڑ کر اس نے اس جگہ خوشبو لگا دی. آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کتنا عمدہ کام ہے، اس خاتون نے کتنے ویل ڈن، جیسے ہم کہتے ہیں بہت اچھے، خوب. اسی طرح کسی کا نقصان کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا، جبکہ آپ اس دن میرے پاس تھے. وہ کہتی ہے جب میں نے وہ لڑکی دیکھی جو کھانا لے کر آئی تھی تو میں غصے سے کانپنے لگی، یعنی کہ میری باری ہے، تم کھانا پکا کے لا رہی. میں نے غصے میں برتن توڑ کے پھینک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے. میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ لیتی ہوں کہ آج وہ مجھ پہ کوئی لعنت کرے. پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا برتن جیسا برتن، کھانے جیسا کھانا. تو جب کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہو تو اس وقت انسان آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اس وقت اس کو انٹرفیئر کرنا ہوتا ہے، لیکن حدود کے اندر رہ کر. پھر اسی طرح دین میں جو رخصتیں ہیں ان کو اختیار نہ کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کرنے کے بارے میں اجازت عطا کی کہ وہ کر لیا جائے، تو لوگوں میں سے کچھ لوگ اس سے بچنے لگے، وہ نہیں کرتے تھے. جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کے اثرات نظر آ رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں کا حال کیا ہے کہ جس کام کے کرنے میں میرے لیے اجازت رکھی گئی ہے لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں. اللہ کی قسم ان میں سب سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ ان میں سے اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رخصتوں کو اختیار نہیں کرتا، مثلا موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے. یہ جو جرابیں ہم پہنتے ہیں جیسا تھک جرابیں ہیں تو ان پہ آپ مسح کر سکتے ہیں. صبح کے وقت آپ کیا کریں، وضو کریں فجر کی نماز، پھر وضو کی حالت میں ان کو پہن لیں، پھر ظہر اثر وغیرہ جلدی جلدی آ جاتی ہیں، اس میں آپ دوبارہ ان پہ وضو کر سکتے ہیں. اور اس طرح آپ ساری سردیوں میں آرام سے رہ سکتے. لیکن کئی لوگ ان کو پتہ ہی نہیں، یا پتہ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں جو مسح تو صرف چمڑے کے موضوع پر ہوتا ہے. نہیں، حدیث میں جراب کا لفظ بھی آیا ہے، اور جراب چمڑے کی نہیں ہوتی، چمڑے کی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے چمڑے کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دین کی رخصت سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ سفر میں قصر نماز نہیں کرتے، اپنے اوپر مشقت ڈالے رکھتے، تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے. اسی طرح بیمار کے لیے رخصت ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لے، مسجد نہ جائے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے. تو انسان کو رخصتوں کو جو اللہ کی طرف سے رخصتیں ہیں دین میں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر اسی طرح کچھ اور مواقع ہیں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا، پھر آپ کے صحابہ میں سے بھی انہوں نے کیا. مثلا عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا بلال.
ایک دفعہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں تو اپنی بیوی کو کبھی بھی مسجد نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سن لیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سے کبھی نہیں بولوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو، تم کون ہوتے ہو مسجد سے روکنے والی؟ تو وہ واقعی ان سے بہت عرصہ تک نہیں بولے، کیونکہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتا ہے وہ آپ کی تعلیمات کا بھی اکرام کرتا ہے۔ جب کوئی صحیح حدیث ہمیں آپ کی تعلیمات میں سے مل جاتی ہے تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض غصہ ایسے ہوتا ہے کہ جو اگر انسان ان کو کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں، لیکن کیسے؟ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ ان اللہ لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل۔ اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لے لیتے، یعنی بدلے کی اجازت ہے، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کی ذمہ ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ اب اسی طرح ایک غصہ ہوتا ہے، غصہ جس کو غصہ مذموم کہتے ہیں، ناپسندیدہ، کہ وہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ غصہ ہوتا ہے کہ جس کے اثرات، جس کے نتائج انسان کی ذات پر بھی مرتب ہوتے ہیں، گھر والوں پر بھی اور معاشرے والوں پر بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جب انسان کا نقصان ہوتا ہے یا کوئی مشکل آتی ہے تبھی ہم غصہ کرتے ہیں، تو پھر کیوں روکا گیا اس سے؟ تو یہ ہے کہ اس وقت بھی انسان کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور اپنے اچھے اعمال کرتا رہے اور کسی کے برے رویے پر یعنی کہ برہم نہ ہو۔ پھر غصے کا علاج کیا ہے؟ غصے کا علاج ہے نمبر 1 وہی جو شروع میں بتایا، اللہ کی پناہ لینا، اعوذ باللہ پڑھنا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس دعا کو پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے اور وہ اعوذ باللہ کہے تو اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ ہے خاموش ہو جانا۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، 3 بار فرمایا۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چپ ہو جائے، بولے نہ۔ پھر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح کھڑے ہو جانا، اپنی پوزیشن چینج کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے اور اگر لیٹا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے سے غصہ زائل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر لیٹ جائے۔ پھر اسی طرح اللہ کی قدرت کو یاد کرنا اور اللہ کے معاف کرنے کو یاد کرنا کہ کتنے لوگ شرک کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کے وجود کا انکاری ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو معاف کرتا رہتا ہے۔ غصہ کنٹرول کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرے اور اس کے معاف کرنے کی صفت کو یاد رکھے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ کر اپنے ایک غریب رشتہ دار مستح کی کفالت کر رہے تھے۔ مستح ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے تھے، اور الزام بھی بہت بڑا تھا اور جھوٹا الزام تھا۔ جب بات کھلی، حضرت ابوبکر کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ میں آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا، اور یہ غصے میں کہا تھا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ قرابت داروں، رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، یعنی اس کے نہ دینے کی قسم نہ کھائیں۔ لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگ پسند ہیں کہ جو دوسروں پر رحم کریں اور دوسروں کو معاف کر دے. پھر قیامت کے دن کی سزا کو سوچے انسان، کیونکہ انسان غصے میں آ کے بعض اوقات انسانوں اور بعض اوقات جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی کر جاتا ہے. ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ سفر کو نکلے، جب وہ جانور کو چارہ دیتے تو ہودے سے گرتا رہتا، یعنی وہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکل جاتا. اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے اس کا ڈر نہ ہوتا کہ قصاص واجب ہوگا تو میں تجھے بھی اسی طرح دکھ پہنچاتا. تو انسان کسی کے ساتھ بھی جب کوئی زیادتی کرنے لگے تو سوچے کہ جتنی قدرت مجھے اس پر ہے اس سے زیادہ قدرت اور طاقت اللہ کی ہے اور وہ مجھے پکڑ سکتا ہے. آج یہ سامنے کا شخص مجھے کچھ جواب نہیں دے پا رہا، بدلہ نہیں لے پا رہا، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے، حتیٰ کہ جانوروں کے درمیان بھی جو ظلم اور ناانصافیاں ہوں گی ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بردباری کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے حلم دے، غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنے سے آتا ہے، حلم اپنانے سے آتا ہے. جو خیر چاہتا ہے وہ خیر دے دیا جاتا ہے، یعنی جو یہ ارادہ کر لے گا، یہ چاہے گا کہ میں غصہ نہ کروں، اللہ تعالیٰ اس کو یہ کنٹرول دے دے گا. اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے وہ بچا لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور تدبیر یہ کہ انسان انبیاء کے صبر کو یاد کرے کہ ان کی قوموں نے کیسے کیسے دکھ پہنچائے ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ مال کی تقسیم کے بارے میں الزام لگا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. آپ کو غصہ آ گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ غصے میں صرف اتنا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو تو اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی اور انہوں نے صبر کیا. یعنی خود صبر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی مثال یاد کی. تو جب ہم یہ یاد رکھیں گے نا کہ پیغمبروں کو تو اس سے بڑی بڑی اذیتیں دی گئی تھی اور اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا، غصہ دلایا گیا تھا، لیکن انہوں نے معاف کر دیا، صبر کیا، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ایک موٹیویشن ملے گی اور صبر آ جائے گا. تو جو بات ہم نے اب تک سیکھی وہ کیا ہے کہ غصہ تو آئے گا لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنا ہے اور پھر خاموش ہو جانا ہے، اللہ کی پناہ لینی، دوسرے لوگوں کی مثال یاد کرنی. پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ چہرے سے اظہار کرنا ہے، زبان نہ کھلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں آتے تو آپ کے رخسار سرخ ہو جاتے، چہرہ سرخ ہو جاتا. دوسرے کو معاف کر دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے دستے پہ لکھا ہوا تھا جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو اور حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف. اچھا یہ جو بات ہے نا، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، تو اس سے آپ دیکھیے کہ آپ سچویشن کنٹرول کر لیں گے اور بیڈ فیلنگز ختم ہو جائیں گی، معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. ورنہ ہوتا ہے کہ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو پہلے آپ کو ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کیفیت سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے، پھر آپ کوئی اور اچھا کام جب جا کے کر سکتے ہیں، ریگریٹس الگ ہوتی ہیں، نیکیوں میں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل پھر کیا ہے کہ انسان اسی وقت معاملے کو سنبھالے، برائی کی جگہ اچھائی کر دے. جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. یہ مسلم احمد کی روایت ہے. اللہ کے نیک بندے جب ظالم پہ قدرت حاصل کر لیتے ہیں تو معاف کر دیا کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کثرت سے معاف کرنا چاہیے. ایک شخص نے آ کے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اپنے غلام کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا 70 بار. اسی طرح دوسرے کی بدسلوکی کا جواب صرف مسکراہٹ سے دینا، اونلی اسمائل. اور اس کا کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک بدو نے آ کے چادر ڈالی، کھینچنے لگا تو آپ اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے، غصے میں کچھ نہیں کہا. پھر اسی طرح اگر کوئی سخت بات کر رہا ہو، سخت طریقے سے بول رہا ہو، تو اس وقت جواباً حلم کا مظاہرہ کرنا. پھر حق بات ہی کہنا چاہے غصے میں ہو انسان. پھر اسی طرح انسان ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالے جس سے انسان کی آخرت برباد ہو.
کیونکہ بعض اوقات ایک انسان کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے چھوٹا سا غصے کی چھوٹی سی چنگاری سارا گھر جلا دیتی، تو چھوٹی سی غصے والی بات گھر توڑنے پہ اور طلاقوں پہ تک بات لے جاتی، اور اسی طرح انسان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر برائی کا جواب بھلائی سے دینا، جواب دینے میں محتاط رویہ اختیار کرنا، سوچے سمجھے نپے تلے لفظ بولنا، خصوصاً سینسیٹیو لوگوں کے ساتھ، کہ جو آپ کی چھوٹی سی بات کو بھی کچھ سے کچھ بنا کر ناراض ہو بیٹھیں گے آپ سے، اور ایسے لوگ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی بچہ ہو سکتا ہے، بس ذرا مزاج کے خلاف بات ہوئی نہیں تو بس آپے سے باہر ہو گئے، تو پھر کوشش کریں کہ اس موقع پر وہ بات نہ ہی کی جائے، خاموشی اختیار کر لی جائے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ پھر لڑائی جھگڑا نہ کرنا، یعنی غصے میں کیا نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا، بد زبانی اور لان تان نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح گالی گلوچ نہ کرنا، ہاتھ نہ چلانا کہ انسان تھپڑ مارنے پہ آ جائے، کسی پر بھی ظلم نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، بد دعا نہ دیں۔ بہت سے لوگ غصے میں جب بڑبڑانے لگتے ہیں تو پھر اگر جواب ویسے نہیں دے سکتے تو بد دعائیں دینے لگتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی بد دعا جس کو آپ دے رہے ہیں اس پر نہ لگتی تو واپس آپ پر نہ پلٹ آئے، تو بہت اس میں خطرہ ہے۔ جلد بازی سے پرہیز کرنا۔ پھر اسی طرح اگر آپ اپنے بچے میں غصہ دیکھتے تو اس کو دعا دے، کسی بڑے میں دیکھتے تو اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی مدد کر۔ پھر بہت چیخ چلا کے سمجھانے کے بجائے وہی بات آرام سے بیٹھ کے کریں، کیونکہ وہ زیادہ اچھی کنوے ہوگی۔ اگر اس وقت پاسبل نہ ہو، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو، تو پھر کسی اور وقت پر اس کو ڈال دیں۔ پھر اسی طرح جس بات پر غصہ آیا اس کی وجہ بھی بتایا کریں۔ بعض لوگ موڈ آف کر لیتے ہیں، غصے میں کئی دن بولتے نہیں، یہ نہیں بتاتے بھی مسئلہ کیا ہوا، تو اس سے بڑی پریشانی رہتی ہے پھر گھروں میں۔ پھر اسی طرح آپے سے باہر نہ ہو، کوئی اور ہمیں نصیحت کرے تو اس کو قبول کر لیں، غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی دو بچے جھگڑتے ہوئے آ جاتے ہیں تو آپ کسی ایک کے حق میں بات کرتے تھے اور دوسرے کی پوری بات بھی نہیں سنتے، تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے، تو پوری یا آدھی، تو جب آدھی عقل ہی ماری جائے تو پھر غصے کی حالت میں انسان دو لوگوں کے درمیان انصاف کی بات کرنے کے لیے انتظار کرے، غصے میں فیصلہ نہ کرے۔ پھر اسی طرح اگر آپ کے آس پاس کچھ لوگ ہیں جو غصہ بہت کرتے ہیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بارے میں معلوم کریں کہ کس چیز سے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح غصے سے بچنے کی دعائیں بھی کریں۔ سب سے پہلی دعا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پہ آمادہ کرے یا کوئی غلط شعر و شاعری کی طرف لے جائے، اس چیز سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ شیطان کے کچوکوں سے پناہ مانگے، یہ دعا بھی پڑھی جائے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ پھر دل اور زبان کی اصلاح کی دعا کرے، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی دے، میری زبان کو درست کر دے، میرے دل کے کینے کو دور کر دے۔ پھر دوسروں کو اپنے شر سے بچانے کی دعا، وہ کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اللہ اس بات سے بچنے کے لیے تیری پناہ لیتی ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی آ کے مجھ پہ کرے۔ پھر غصے کی حالت میں اگر کسی پر زیادتی ہو ہی جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، وہ ویسے ہی غصے میں آ جاتا ہے جیسے انسان غصے میں آتا ہے، اور میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بس جس مومن کو میں تکلیف دوں یا اسے برا کہوں یا اسے سزا دوں تو اسے اس کے لیے کفارے کا باعث بنا دے کہ وہ قیامت کے دن اس سے تیرے قریب ہو۔ تو دوسروں کو دعا دے جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو۔ پھر اسی طرح غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق مانگے کہ اللہ ہم غصے میں بھی صحیح فیصلہ کرے اور صحیح بات ہی کیا کرے۔
اور اس کے لیے دعا کیا ہے؟ ہم سب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی. اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ اعین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الى وجهک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنة مضلۃ. اللہم زیننا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین. یا رب العالمین تو ہمارے ایمان میں اضافہ فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، ان میں شامل کرتے جن سے تو راضی ہو گیا. یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا اور پڑھا ہمارے عمل اور اخلاق میں اس کو پیدا کر دے. یا رب العالمین ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، اور ایک دوسرے سے بد اخلاقی سے اور بدتمیزی سے بات کرنا اور پیش آنا ہم سب سے دور کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.